للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ الحمدللہ عز وجل، آج ہمارا درس سورۃ المومنون سے شروع ہوگا۔ سورۃ المومنون کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ سورہ مومنون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 6 رکوع اور 118 آیات مقدسہ ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں مومنون کی کامیابی، ان کے اوصاف اور آخرت میں ان کی جزا بیان کی گئی۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مومنون رکھا گیا۔ حضرت یزید بن بانوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی، اے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ ارشاد فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ پھر فرمایا، تم سورہ مومنون پڑھتے ہو تو پڑھو۔ چنانچہ انہوں نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10 آیتیں پڑھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہی تھے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں خالق کے وجود، اس کی وحدانیت، نبوت اور رسالت کے ثبوت اور موت کے بعد زندہ کیے جانے پر مختلف دلائل کے ساتھ کلام کیا گیا۔ اس صورت کی ابتدا میں 7 اوصاف کے حامل مومنون کو آخرت میں کامیاب ہونے کی بشارت سنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت اور قدرت پر انسان کے مختلف مراحل میں تخلیق، آسمانوں کو کسی سابقہ مثال کے بغیر پیدا کرنے، باغات اور نباتات کی نشو و نما کے لیے آسمان کی طرف سے پانی نازل کرنے، انسان کے لیے مختلف منافع والے جانور پیدا کرنے اور سامان کی نقل و حمل اور سواری کے لیے کشتیوں کو انسان کے تابع کرنے کے ساتھ استدلال کیا گیا۔ دین اسلام قبول کرنے سے تکبر کرنے پر نیز اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی طرف جنون اور جادوگر ہونے وغیرہ کی نسبت کرنے پر ایسے لوگوں پر عذاب اور سختی کی وعیدیں سنائی گئیں۔ انہی آیات کے ضمن میں انسان پر کی گئی نعمتوں کے ذریعے اسے نصیحت کی گئی اور اسی صورت میں حساب کے وقت شدتیں اور ہولناکیاں بیان کی گئیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ قد افلح، بے شک کامیاب ہو گئے۔ اس آیت میں ایمان والوں کو بشارت دی گئی ہے کہ بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو کر ہر ناپسندیدہ چیز سے نجات پا گئے۔ یاد رہے کہ ہر ایک نے موت کا کڑوا ترین ذائقہ چکھ کر اس دنیا سے کوچ کرنا ہے اور قیامت کے دن سب کو اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے، اور جسے اس دن جہنم کے دردناک عذابات سے بچا لیا گیا اور بے مثل نعمتوں کی جگہ جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی حقیقی طور پر کامیاب ہے۔ جیسے اللہ فرما رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اور ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ جہنم سے بچنے اور جنت میں داخلے کے لیے ایمان پر خاتمہ یہ ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو تو اسے موت ضرور اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جس معاملے کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی معاملہ دوسروں کے لیے پسند کرے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ خاشعون، خشوع خضوع کرنے والے۔ یہاں سے ایمان والوں کے چند اوصاف ذکر فرمائے گئے، چنانچہ ان کا پہلا صف
پہلا وصف، پہلی خوبی کیا ہوگی اہل ایمان کی؟ کہ ایمان والے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اس وقت ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ نماز میں خشوع ظاہر بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی۔ ظاہری خشوع یہ ہے کہ نماز کے آداب کی مکمل رعایت کی جائے، مثلا نظر جاہ نماز پر ہو، جب نماز کے اندر کھڑے ہوں تو توجہ نماز کے اندر ہو، ادھر ادھر انسان دھیان نہ لگائے، کامل طور پر وہ نماز کے اندر ظاہری اعضاء بھی اس کے نماز کے اندر ہوں، اور باطنی خشوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پیش نظر ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نماز میں دل لگا ہوا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں بہت سختی کی اور ارشاد فرمایا، یہ لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں چھین لی جائیں گی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطانی لغزش ہے، اس کے ذریعے شیطان بندے کو نماز سے پھسلانا چاہتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان مرد و عورت کو چاہیے کہ وہ پوری توجہ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے جیسے عبادت کرنے کا حق ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ عن اللغو، فضول بات، فلاح پانے والے مومنوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ ہر لغو اور باطل سے بچے رہتے ہیں۔ لغو سے مراد ہر وہ قول، فعل اور ناپسندیدہ یا مباح کام ہے جس کا مسلمان کو دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، جیسے مزاح، مسخری، بیہودہ گفتگو، کھیل کود، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا، نفسانی خواہشات پوری کرنے میں ہی لگے رہنا، وہ تمام کام جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرنے میں مصروف رہنا چاہیے، یا وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے بقدر ضرورت مال کمانے کی کوشش میں لگا رہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حدیث میں بھی لایانی اور بیکار کاموں سے بچنے کی ترغیب دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لایانی چیز چھوڑ دے، یعنی جو چیز کارآمد نہ ہو اس میں نہ پڑے، زبان، دل اور دیگر اعضاء کو بیکار باتوں کی طرف توجہ نہ کرے۔ یاد رہے کہ زبان کی حفاظت اور فضولیات اور لغویات سے اسے باز رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ زیادہ سرکشی اور سب سے زیادہ فساد و نقصان اسی زبان سے رونما ہوتا ہے۔ جو شخص زبان کو کھلی چھٹی دے دیتا ہے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اسے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ زبان کی حفاظت کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے نیک اعمال کی حفاظت ہوتی ہے۔ جو شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ ہر وقت گفتگو میں مصروف رہتا ہے تو ایسا شخص لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہونے سے بچ نہیں پاتا، یوں ہی اس سے کفریہ الفاظ نکل جانے کا بہت اندیشہ رہتا ہے، اور یہ دونوں ایسے عمل ہیں جس سے بندے کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا، فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے۔ یہ سن کر آپ نے غیبت کرنے والے آدمی کو کھجوروں کا تھال بھر کر روانہ کیا اور ساتھ میں یہ بھی کہلا بھیجا، سنا ہے کہ تم نے مجھے اپنی نیکیاں ہدیہ کی ہیں تو میں نے ان کا معاوضہ دینا بہتر جانا، اس لیے کھجوروں کا یہ تھال حاضر ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے کہ گویا کہ اپنی نیکیاں دوسرے شخص کو دے رہا ہے اور اس کی بدیاں اپنے نامہ اعمال میں لے رہا ہے، تو عقل مند شخص وہی ہے کہ جو اپنے اعمال کی حفاظت کرے، اپنے اعمال کے بقا کے لیے کوشش کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا
کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مجھے 2 چیزوں کی بقا کی حفاظت کی ضمانت دے دے، ضامن ہو جائے، تو میں اس سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی نفس، ان دونوں کی اگر کوئی شخص مجھے ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں، ہم للزکاة فاعلون، وہ زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے۔ اس آیت میں کامیابی پانے والے اہل ایمان کا تیسرا وصف، تیسری خوبی بیان کی گئی کہ وہ پابندی کے ساتھ اور ہمیشہ اپنے مالوں پر فرض ہونے والی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت میں مذکور زکوٰۃ کا ایک معنی تزکیہ نفس بھی کیا ہے، یعنی ایمان والے اپنے نفس کو دنیا کی محبت، مذموم صفات سے پاک کرنے کا کام کرتے ہیں۔ کثیر حدیث میں زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل اور نہ دینے کی وعیدات بیان فرمائی گئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو بے شک اس کے مال کا شر اس سے چلا گیا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے تجھے پاک کر دے گی۔ اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 نشان ہوں گے، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو ذرا سوچئے کہ جو مال ہم گن گن کر رکھتے ہیں، اگر اس سے اللہ رب العالمین کا حق نہیں نکالیں گے تو وہ مال کل ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا، وہ مال عذاب کی صورت کل قیامت کے دن ہمارے اوپر اختیار کر لے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا مانگا کرتے تھے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اسے پاکیزہ کر، تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا امت کی تعلیم کے لیے ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو مذموم صفات سے پاک کرنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پاکی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی دعا کرے، اور اس دعا کے لیے وہ الفاظ سب سے بہترین ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو تعلیم فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور قرآن کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔